السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسل بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آپ لوگوں نے شاید یہ خبر سنی ہوگی، پڑھی ہوں گی۔ اتر پردیش کے ایک ضلع میں جس کا نام باغپت ضلع ہے، وہاں پر ایک ہی گھرانے کے 20 لوگوں نے جو مسلمان تھے، انہوں نے اسلام کو چھوڑ کر ہندو دھرم اختیار کر لیا۔ میں نے یہ خبر پڑھا، پھر اس کی تحقیقات کی کہ بھائی ایسا کیوں ہوا کہ 20 لوگ ایک ہی مسلمان گھرانے کے وہ سارے کے سارے ہندو بن گئے اور انہوں نے ہندو دھرم اختیار کر لیا۔ تو اس خاندان اور اس گھرانے کا جو بڑا آدمی تھا، مین آدمی تھا، اس نے یہ کہا ہمارا ایک مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ ہمارا حل نہیں ہو رہا تھا، اس کے لیے بولے ہم لوگوں نے اسلام کو چھوڑ دیا اور مسلمان باقی نہیں رہ کر ہندو دھرم کو اختیار کر لیا۔ اب وہ جو مسئلہ ہے میرے محترم دوستو، اس مسئلے کا اسلام سے دور دور تک بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، ایک الگ معاملہ ہے۔ تو وہ مثال کیسی ہو گئی، ایک آدمی کو بخار آیا اور بخار کا علاج کرانے کی بجائے اس آدمی نے اپنے پیر کے اوپر ایک پلاسٹر باندھ کے لے لیا۔ بھائی آپ نے پیر پہ پلاسٹر کیوں باندھا ہے؟ نہیں مجھے بخار آیا، بولے اس کے لیے میں نے پیر پہ پلاسٹر باندھا ہوں۔ مجھے بتاؤ بخار کا جو علاج ہے وہ پیر پہ پلاسٹر باندھنے سے ہوگا کیا بھائی؟ نہیں ہوگا۔ بخار آیا ہے تو بخار کی ہی دوا لینی پڑیں گی۔ ایسے ہی وہ 20 مسلمان جو ہندو بن گئے، ان کا جو بھی مسئلہ تھا اس مسئلے کو اسی راستے سے وہ حل کرتے تو وہ مسئلہ حل ہو سکتا تھا۔ اب ہندو بننے سے ان کا وہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، وہ مسئلہ اس سے سولو ہونے والا نہیں ہے، مگر چونکہ یہ خالی ان کا اکیلے کا مسئلہ نہیں ہے، ہندوستان میں رہنے والے سارے ہی مسلمانوں کا مسئلہ ہے کہ ابھی تک ہم سچے اور پکے مسلمانی نہیں بنے ہوئے ہیں۔ ایمان جسے کہتے ہیں نا، ایمان، وہ ابھی تک ہمارے دلوں میں آیا ہی نہیں۔ ابھی تک ہمارے دلوں میں آج بھی غیر اللہ کی محبت بیٹھی ہوئی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھو بہت سارے مسلمان لیڈر آپ کو ملیں گے گنپتی کی پوجا کرتے ہوئے، مسلمان آمدار صاحب، مسلمان نگر سیوک صاحب،
حاتمی تھا، ہاتھ میں تھالی لے کے آرتی اتار رہے ہیں۔ ارے تو مسلمان کی اولاد ہے، تیرا باپ مسلمان تھا، نہیں تو اپنا ڈی این اے ٹیسٹ کرا کے چیک کرا لے تو مسلمان کی اولاد ہے یا نہیں ہے۔ اگر یہ مسلمان کی اولاد ہے تو اس کے دل میں بتوں کی محبت کیوں آئی؟ یہ اللہ کے غیر کے سامنے تھالی لے جا کر اس کی پوجا پرستش کر رہا ہے اور وہاں پہ جا کے نعرے بھی لگا رہا اس کے نام پہ۔ یہ مسلمان کی اولاد نہیں ہو سکتا۔ یہ ہم مسلمانوں کا مسئلہ ایسا ہی ہے، ہندوستان کے اندر رہنے والے مسلمان اپنے مفاد کے اسلام کے اوپر ہے۔ اگر اسلام سے اپنی غرض پوری ہوں گی، اپنا مفاد پورا ہوگا تو ٹھیک، اگر اسلام سے غرض اور مفاد پوری نہیں ہوں گی اور مفاد اور غرض اگر اللہ کے غیر سے پوری ہوں گی تو یہ مسلمان اس کی بھی پرستش اور پوجا کرے گا۔ یہ ہے ہندوستان کے مسلمانوں کا حال۔ پچھلے دنوں میں ایودھیا کے اندر مندر بنانے کی بات چلی تو خود مسلمان آواز لگانے لگے، بناؤ، بولے بناؤ، ہماری طرف سے تم کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ یہاں تک پڑھنے کے لیے ملا کہ کتنے ہزار مسلمانوں نے جا کے وہاں پہ وضو کیے اور نماز پڑھے اور اس کے لیے دعا کیے۔ اب مجھے آپ بتاؤ، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، ان کا کائے کا ایمان ہے اور کائے کا اسلام ہے؟ یہ صرف اپنے مفاد کے مسلمان ہیں۔ کس کے مسلمان ہیں بھائی؟ مفاد کے مسلمان۔ اگر شیطان سے ان کا مفاد پورا ہوگا تو یہ وہ شیطان کی بھی پرستش کریں گے۔ تو کون ہے یہ ہزاروں لوگ وہاں جا کے اس طریقے کی آواز اور نعرہ لگانے والے؟ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ وہ ہے جنہوں نے اپنا ایمان بیچ دیے۔ کسی نے نگر سیوک کے کرسی کے لیے ایمان بیچ دیا، کسی نے ایم ایل اے کے ٹکٹ کے لیے ایمان بیچ دیا، کسی نے ضلع پریشد کے ٹکٹ کے لیے ایمان بیچ دیا، کسی نے پنچایت سمیتی کے ٹکٹ کے لیے ایمان کو بیچ دیا۔ یہ وہ ایمان فروش قوم ہیں۔ اگر یہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہوتے تھے تو ان کو بادشاہت کی کرسی بھی اگر دی جاتی تو یہ کہہ سکتے تھے، لات مار دیتے تھے اس کرسی کو اور یہ کہتے تھے کہ نہیں، ہم ایک اللہ کی پرستش اور عبادت کرنے والے ہیں۔ رتی برابر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو شرک پسند نہیں ہے۔ کتنا شرک پسند نہیں ہے بھائی؟ رتی برابر بھی اللہ تعالیٰ کو شرک پسند نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، سارے گناہوں کو۔ ایک نمبر کا بیوڑا ہے اپنے زمانے کا، پوری زندگی اس نے شراب پی کر گزار دی اور مرنے سے پہلے اگر توبہ استغفار کیا تو اللہ اس کو بھی کیا کر دیں گے؟ معاف کر دیں گے۔ ایک نمبر کا جواری اپنے زمانے کا، پوری زندگی اس کی جوئے میں اور اللہ کے حکم کو توڑنے میں چلی گئی، لیکن مرنے سے پہلے اس نے توبہ استغفار کر لیا، اللہ اس کو بھی کیا کر دیں گے؟ معاف کر دیں گے۔ ہر گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیں گے، لیکن شرک کا گناہ، ایک اللہ کو چھوڑ کے خالی اپنے مفاد کے واسطے کبھی اس کی آرتی اتار رہے ہیں، کبھی اس کی آرتی اتار رہے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں منڈلوں کے ادھیکش میں بھی مسلمانوں کا نام آتا ہے، فلانے شیخ صاحب وہ یہ منڈل کے ادھیکش بنے ہوئے ہیں، اور فلانے سید صاحب فلانے منڈل کے سیکریٹری بنے ہوئے ہیں، اور فلانے خان صاحب اور فلانے صاحب جو ہے وہ فلانے منڈل کے اپادھیکش بنے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے وہ انسان اس بات کی ذمہ داری لے رہا ہے کہ تم بتوں کی پرستش کرو، عبادت کرو، میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ وہ سینکڑوں لوگ جو اس بت کی پرستش کریں گے، عبادت کریں گے، یہ اس کے گناہ میں برابر کا شامل ہوگا، اور سب مفاد کے واسطے کیا جا رہا ہے۔ کائے کے لیے کیا جا رہا ہے بھائی؟ اپنے اغراض کے واسطے، اپنے مفاد کے واسطے، مفاد وابستہ ہے اس کے لیے۔ تو ایسا اسلام اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، ایسا ایمان اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔
یہ شرک ہے، شرک، اور اس گناہ کو اللہ تبارک و تعالی کسی بھی حال میں معاف کرنے والے نہیں ہیں۔ مومن اور مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے دل میں ایسا ایمان، ایسا جڑوں کی طرح سے مضبوطی کے ساتھ میں جمع ہوا ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام کے واقعات جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے، گرم گرم ریت کے اوپر ان کو گھسیٹا جاتا، اس کے باوجود بھی انہوں نے ایمان کو چھوڑا کیا بھائی؟ نہیں چھوڑا انہوں نے۔ ان کے سینے پہ چٹان رکھ دی جاتی، کوڑوں سے مارا جاتا، لیکن وہ ہر حال میں کہتے کہ احد احد احد، یعنی اللہ کتنے ہیں؟ ایک ہے، ایک، ایک اللہ۔ انہوں نے ایک اللہ کے نام کو نہیں چھوڑا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو آگ پر لٹایا جاتا تھا۔ کس پر لٹایا جاتا تھا؟ آگ پر لٹایا جاتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں دیکھا حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمر پر گوشت بالکل بھی نہیں ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ میں نے ایسی کمر تو اپنے پورے زندگی میں کسی کی بھی نہیں دیکھا، اس پہ تو گوشت ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمر، مجھے آگ کے اوپر لٹایا جاتا تھا اور میرے چربی اور خون سے وہ آگ بجھتی تھی۔ کس کی خاطر یہ سب برداشت کیا بھائی؟ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے۔ کس کو بچانے کے لیے؟ ایمان کو بچانے کے لیے۔ صحابہ کا ایمان ایسے پہاڑوں کے جیسا تھا، اپنے ایمان کی خاطر ان کو دنیا کی لالچ ایمان سے نہیں ہٹا سکی، پیسے کی لالچ ایمان سے نہیں ہٹا سکی، عہدوں کی لالچ ایمان سے نہیں ہٹا سکی۔ اور یہاں ہمارے زمانے میں یہ ہمارا اغراض کا ایمان ہے، اغراض کا۔ ہم اللہ کے لیے تھوڑی مسلمان ہیں، ہم اپنے مفاد کے لیے مسلمان ہیں۔ ہمارا مفاد جس سے پورا ہوگا ہم جا کے اس کی پرستش کریں گے، اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے۔ یہ ہمارا حال ہے۔ اور صحابہ اکرام بے غرض مسلمان تھے، اس لیے انہوں نے پیسے کے لالچ، دولت کے لالچ، عہدوں کے لالچ کو ٹھکرا دیا، بلکہ الٹا اپنی دولت، اپنا مال اور اپنے سب کچھ کی قربانی دی اس ایمان کی خاطر اور دین کی خاطر۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ ابو جہل اور مکے کے دوسرے لوگوں نے ان کو روک دیا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بولے بھائی مجھے مدینہ جانے دو، میں تم لوگوں کو میرے ایک خزانے کا پتہ بتاتا ہوں، میرے مال کا پتہ بتاتا ہوں، میری پراپرٹی کا پتہ بتاتا ہوں۔ اور اس کے بعد حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے یہ کہا، میرا گھر تم لوگ لے لو، اور میرے گھر کے تہہ خانے میں اتنا اتنا سونا چاندی رکھا ہوا ہے وہ سب تم لے لو، میرے جانور، میری اونٹنیاں ہیں وہ بھی تم لوگ لے لو۔ انہوں نے اپنا گھر دے دیا، اپنا مال دے دیا، اپنی جائیداد دے دی، سب کچھ ان کو دیا، اور اس کے بعد وہ مکے سے مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کے مدینہ پہنچنے سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کی یہ آیت نازل کی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی نظر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صہیب تم نے نفع والا سودا کیا، نفع والا سودا کیا۔ حالانکہ اللہ کے نبی سینکڑوں کلومیٹر دور تھے۔ حضرت صہیب مکے سے چلے، مدینہ پہنچے، لیکن اللہ کے نبی کو اللہ نے وحی کے ذریعے سے اطلاع دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صہیب تم نے نفع والا سودا کیا۔ تو یہ صحابہ اکرام تھے جنہوں نے
ایمان کو بچانے کی خاطر ضرورت پڑی تو مال دے دیا، ضرورت پڑی تو گھر دے دیا، اپنے جانور دے دیے، سب کچھ اپنا کس کی خاطر قربان کیا بھائی؟ ایمان کی خاطر۔ اور آج کا مسلمان اتنا مفاد پرست ہو چکا ہے، اس کی غرض اسلام سے پوری نہیں ہو رہی ہے، اسلام کو چھوڑ دیا اس نے، ایمان کو چھوڑ دیا۔ کیوں؟ ہم مفاد والے مسلمان ہیں، اسلام سے مفاد پورا ہوگا تو ٹھیک، نہیں پورا ہوگا تو پھر جس سے پورا ہوگا اس کے پیچھے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو قید کر کے مکہ لایا گیا، اور مکہ میں ایک مشرک نے یہ قسم کھائی تھی کہ خبیب نے میرے والد کو غزوہ بدر کے اندر شہید کیا، قتل کیا، تو میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے بدلے میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروں گا، اور ایک اور صحابی تھے جن کے بارے میں یہ منت مانی تھی کہ ان کے کھوپڑی میں شراب پیوں گا۔ دو لوگوں نے دو منتیں مانی تھی، لیکن جن دوسرے صحابی کے بارے میں یہ منت مانی تھی وہ بھی شہید ہوئے، مگر انہوں نے دعا کی، اے اللہ تو میرے جسم کی حفاظت فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی شدت کی بارش برسائی کہ ان کی نعش جو ہے وہ بہہ کر چلی گئی۔ لیکن حضرت خبیب کو خرید کے مکے میں لایا گیا، اور جس نے یہ منت مانی تھی کہ اس کے باپ کے بدلے میں وہ حضرت خبیب کو شہید کرے گا، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید میں رکھا گیا۔ اس کے بعد حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا، اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پہ چڑھایا جانے لگا۔ انہوں نے یہ تمنا کی کہ میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ 2 رکعت نماز پڑھ لی انہوں نے۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد ابو سفیان نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ خبیب، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے بدلے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سولی پر لٹکا دیا جائے اور تم کو چھوڑ دیا جائے؟ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ ہم اپنے گھروں میں اطمینان و سکون کے ساتھ ہو اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا چبھے۔ ہم تو یہ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا چبھے اور ہم اپنے گھر میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ سکون میں ہو۔ ان کو سولی پہ لٹکایا جانا یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ جان دے دی میرے محترم بزرگوں، ہاں ایمان کا سودا نہیں کیا، اپنے ایمان کو فروخت نہیں کیا۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ جو حق تھا وہ ادا نہیں ہوا، جان تو دے دی، کہا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ جان اگر دے بھی دی تو کون سی بڑی بات ہے، وہ جان کس کی دی ہوئی تھی؟ اللہ کی ہی دی ہوئی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، درد منت کشے دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا، گلا کیوں کرتے ہو رقیبوں سے۔ یہ لمبی چوڑی غزل ہے، ابھی وہ پوری میں سنانا مناسب نہیں سمجھتا، لیکن یہ جو شعر ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اور اس کے بعد سولی پہ لٹک گئے اور کہا میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں اور 2 رکعت نماز پڑھوں، لیکن تم لوگ یہ سمجھو گے کہ موت کے ڈر سے میں نماز پہ نماز پڑھ رہا ہوں، اس لیے میں تاخیر نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس کے بعد ان کو سولی پہ لٹکا دیا گیا اور وہ شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں صحابہ اکرام کو یہ خبر سنائی۔ تو یہ جذبے تھے صحابہ اکرام کے ایمان کے واسطے، دین کی خاطر، کہ صحابہ نے جانیں قربانیں کر دی، مال قربان کر دیا، پراپرٹیاں قربان کر دی، لیکن ایمان کو چھوڑا کیا بھائی؟ نہیں چھوڑے۔ اور آج کے زمانے کا مسلمان، اس کا اسلام سے مفاد پورا نہیں ہوا تو ہندو دھرم اختیار کر لیا انہوں نے، پورے فیملی کے ساتھ، گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ہندو بنا دیا۔ کیوں؟ بولے اپنی غرض اسلام سے پوری نہیں ہو رہی ہے۔
تو چونکہ ہم ہندوستان کے مسلمان ہیں، ابھی اسلام آیا ہی کہاں ہمارے دلوں کے اندر، اسلام کی تو ہوا بھی نہیں لگی. اسی لیے آپ دیکھو ہمارے یہاں پہ کوئی مسلمان صاحب گنپتی کی آرتی اتار رہے ہیں. کیوں؟ اگلے الیکشن میں کھڑے رہنے کا بولے مجھے. تو غیروں کو خوش کرنے کے واسطے بتوں کی پرستش ہو رہی ہے، آرتی اتاری جا رہی ہے، منڈل کے ادھیکش بن رہے ہیں، سیکریٹری بن رہے ہیں، اپادھیکش بن رہے ہیں. کیوں؟ صرف کس کو خوش کرنے کے لیے؟ غیروں کو خوش کرنے کے لیے. اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے. کائے کے مسلمان ہیں پھر ہم؟ ارے مجھے آپ بتائیے ہم کائے کے مسلمان ہیں؟ یہاں تو دل کے اندر اگر رتی برابر بھی خیال پیدا ہو جائے، رتی برابر بھی، تو انسان وہ اسلام سے کیا ہو جاتا ہے؟ خارج ہو جاتا ہے. میں واقعہ سناتا ہوں آپ کو. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے اپنے زمانے کے، ان کا انتقال ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ان کی پیشی ہوئی. ان کے استاد محترم نے ان کو خواب میں دیکھا. کس نے خواب میں دیکھا بھائی؟ ان کے استاد محترم نے ان کو خواب میں دیکھا میرے شاگرد کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے. تو انہوں نے خواب میں دیکھا حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی پیشی ہوئی اللہ کے دربار میں، اور سوال ہوا ان سے، بایزید ہمارے لیے کیا لے کر آئے ہو؟ حالانکہ وہ اللہ کے اتنے بڑے ولی تھے، انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی تہجد نہیں چھوڑے تھے. کیا نہیں چھوڑے تھے بھائی؟ اب آپ سوچو، جو انسان نے اپنی پوری زندگی میں کبھی تہجد نہیں چھوڑا ہو، اس کے باقی 5 نمازوں کا ہم سوچ سکتے کیا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. 24 گھنٹے تسبیح پڑھا کرتے تھے، اپنی زندگی وقف کر دی انہوں نے دین کے کاموں کے لیے. بالغ ہونے سے لے کے موت تک دنیا کا کوئی بھی کام نہیں کیا، پوری زندگی کائے میں لگا دی؟ دین کے کاموں میں. کس کے کاموں میں لگا دی بھائی؟ پوری زندگی دین کے کاموں میں لگا دی. آپ سوچو، جس انسان نے اپنے زندگی کے 70-75 سال صرف دین کے کام میں لگا دیے، اس کا نامہ اعمال کتنا وزندار ہوگا، کتنی تہجد ہوں گی، کتنی نمازیں ہوں گی، کتنی تسبیحات ہوں گی، کتنے بڑے بڑے اعمال ہوں گے، کتنا ذکر ہوگا، کتنی تلاوتیں، کتنا یعنی نامہ اعمال ان کا پہاڑوں کے جیسا ہوگا، نیکیاں. لیکن گئے اللہ کے دربار میں جب پیشی ہوئی اور سوال ہوا کہ بایزید ہمارے لیے کیا لے کر آئے ہو، تو وہ زمانے کے جو اللہ والے ہوتے تھے اور جو اوریجنل اللہ والے ہمارے زمانے میں بھی ہوتے ہیں، وہ اپنے عمل کو ہمیشہ چھپایا کرتے ہیں. اپنے عمل کو کیا کرتے ہیں بھائی؟ ہاں، چھپایا کرتے. اس پہ اپنے اچھے اعمال پہ اگر وہ صدقہ اور زکوٰۃ بھی دیں گے تو سیدھے ہاتھ سے دیں گے، تو ان کے بائیں ہاتھ کو کیا نہیں ہوگا؟ پتہ نہیں چلے گا. اور ہمارے زمانے میں کیمرہ مین پہلے سے بک کیا جاتا ہے. بولے ہم لوگ جا رہے ہیں فلانے ہاسپٹل میں مریضوں کو فروٹ بانٹنے کے واسطے. تو میں نے ایک فوٹو دیکھا، 2 کیلے 6 جن مل کے دے رہے ایک پیشنٹ کو. کتنے کیلے بھائی؟ 2 کیلے. کتنے جن مل کے دے رہے؟ 6 جن. ایک ایسا یوں ہاتھ کر رہا، اس کا ہاتھ لگ رہا بھی نہیں، تو تبرکن میرا بھی لگن دے رہے بولے ہاتھ. وہ بھی کھڑے ہوا ہے وہاں پہ. اور کتنے کیلے ہیں وہ؟ صرف 2 کیلے ہیں. وہ پیشنٹ کو دیے جا رہے. کیوں؟ کل کے پیپر میں اپنی بھی فوٹو آنا چاہیے بولے. انہوں نے جا کے ہاسپٹل میں مریضوں کو فروٹ تقسیم کیے. تو اللہ والے ایسے ہوتے تھے، وہ اپنے نیک اعمال پہ ہمیشہ پردہ ڈالتے تھے. اور ہم لوگ جو ہے، ہم اللہ والے نہیں ہیں. تو ہمارے زمانے میں ہم کیمرہ مین پہلے لے کر جاتے اور اس کے بعد پھر کیا کرتے؟ پوری دنیا کو دکھاتے. اور اتفاق سے مان لو، اگر ایک آدھے دن غلطی سے ہم تہجد کی نماز کے لیے اٹھ گئے، تو جب تک 8-10 کے سامنے چرچا نہیں کریں گے، کیا یار میں تہجد کو اٹھا تھا، سردی بہت ہو رہی تھی رے، بولے یار آج تہجد کو میں اٹھا، کیا ٹھنڈا پانی تھا، تو میں نے پھر کیا کرا، پانی گرم کر کے وضو کیا بولے. حالانکہ اس کا مقصد بتانے کا لوگوں کو یہ ہے کہ میں کائے کے لیے اٹھا تھا؟ تہجد کے لیے اٹھا تھا.
بولے یار یہ گلی میں جو کتے ہیں نا ان کا کچھ تو بھی انتظام کرنا پڑے گا. میں جب تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا نا میرے کو بہت ڈسٹرب کر رہے تھے. بولے یار یہ اصل میں مقصد کتوں کی شکایت کرنا نہیں ہے, سب کو کیا بتانا ہے, میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھا تھا. ہمارے زمانے میں ایک بار ہم عمل کریں گے تو وہ عمل پوری دنیا کو دکھائیں گے, لیکن چونکہ وہ اللہ کے ایسے بندے تھے کہ سیدھے ہاتھ نے نیک عمل کیا تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی تھی. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ سب پہاڑ لے کر گئے نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کا, لیکن شرمندہ ہو گئے اللہ کے دربار میں. انہوں نے کہا یہ اللہ کا دربار ہے, میرے منہ پہ اگر اللہ تعالیٰ نے میری پوری نمازیں پھینک کے مار دی اور میں نے کہا کہ میں تہجد لے کر آیا ہوں اور میں نوافل لے کر آیا ہوں اور میں اشراق لے کر آیا ہوں, چاش توابین لے کر آیا ہوں, اور وہ ساری نمازیں اگر ایک کپڑے میں لپیٹ کے مار دی جائے میرے منہ پر اور یہ کہا جائے کہ تیری نمازوں میں خلوص اور اخلاص ہی نہیں تھا تو میری نمازیں کیا فائدے کی رہیں گی. میں نے اگر میرے صدقے زکوٰۃ کے بارے میں بتایا میں صدقے لے کر آیا ہوں, زکوٰۃ لے کر آیا ہوں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب ملے کہ تیرا مال ہی حلال نہیں تھا تو پھر میرے اعمال کا کیا ہوگا. اس کے لیے بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے ڈرتے ڈرتے یہ کہا, بولے اے میرے پروردگار تیری بارگاہ میں لمبی لمبی نوافل نہیں لے کر آ سکا, لمبی لمبی تسبیحات اور تلاوت لے کر نہیں آ سکا, صرف اور صرف ایک چیز میرے پاس میں ہے. بولے کیا چیز ہے تمہارے پاس میں؟ بولے اے اللہ میں نے میری پوری زندگی میں تیری ذات کے اندر رتی برابر بھی شرک نہیں کیا. کائے کے برابر شرک نہیں کیا بھائی؟ رتی برابر بھی شرک نہیں کیا. صرف ایک چیز میرے پاس ہے کہ میری جو توحید اور میرا جو ایمان ہے وہ 100% 24 کیرٹ ہے, اس میں رتی برابر کا شک شبہ نہیں ہے, اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے. فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا کہ بایزید کیا تم کو وہ دودھ والی رات یاد ہے؟ اب وہ دودھ والی رات کون سی تھی؟ ان کو فوراً یاد آ گیا کہ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ رات کے کھانے میں دودھ پیا, کھانا کھایا مختصر اور دودھ پی لیا, اور دودھ پینے کے بعد رات میں ان کے پیٹ میں درد ہونے لگا تو انہوں نے بار بار یہ کہا کہ میں نے دودھ پیا تھا, وہ دودھ کی وجہ سے میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. کیا پیا تھا بھائی؟ دودھ پیا تھا. اور کس کی وجہ سے درد ہو رہا ہے؟ دودھ کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم یہ کہتے ہو رتی برابر شرک نہیں ہے, اور تم نے تو دودھ کو نفع اور نقصان کا ذمہ دار بنا دیا کہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے اللہ کی وجہ سے نہیں. کس کی وجہ سے؟ دودھ کی وجہ سے. تو تمہاری توحید کہاں سے 24 کیرٹ ہوئی؟ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فوراً منہ کے بل اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں گر گئے, کہا اے اللہ مجھے معاف کر دے. یہ پورا واقعہ میں نے آپ کو یہ سمجھانے کے لیے بتایا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں تو رتی برابر بھی شرک کی گنجائش نہیں ہے, تو پھر یہ ہمارا مسلمان جو اپنی پوزیشن کو چمکانے کے لیے غیر اللہ کے سامنے جا کر اگر اس کی پرستش اور عبادت کرے, بتاؤ یہ کہاں سے قابل قبول ہوگا؟ ارے یہ قبول ہوگا کیا بھائی؟ نہیں قبول ہوگا. اس لیے میرے محترم بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, اتر پردیش کے باغپت کے اندر جو 20 مسلمان انہوں نے اسلام چھوڑ کر ارتداد کو اختیار کیا, ان کے لیے دعا فرمائیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے, اور ہم تمام اپنے دلوں میں ایمان کو جمائیں. کس کو جمائیں گے؟ ایمان کو. زندگی میں اچھے برے حالات یہ آتے رہتے ہیں, اور جتنے بھی حالات آتے ہیں ہر حال کا اللہ نے حل پیدا فرمایا ہے, ہر چیز کا حل ہے. وہ جو 20 لوگ ارتداد کا شکار ہو گئے, انہوں نے کہا کہ ہمارا فلانا کام نہیں ہو رہا تھا, اس کے لیے بولے ہم لوگ ہندو بن گئے.
اب اگر ہندو بننے سے ان کا وہ کام نہیں ہوگا، کوئی اور مذہب اختیار کریں گے، تو خود غرض اور مفاد پرست ہم مسلمان نہ بنے کہ اسلام سے ہماری غرض پوری نہیں ہوئی تو اسلام کو ہم نے چھوڑ دیا، بلکہ ہمارا ایمان ایسا پہاڑوں کے جیسا دل کے اندر ہونا چاہیے۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ آج کے زمانے میں بھی اگر ہم اپنے ایمان کو اگر بچانا چاہے اور اپنا سچا پکا جو اسلام ہے اس کے اوپر عمل کرنا چاہے، پوری دنیا کی کوئی طاقت بھی ہم کو روک نہیں سکتی۔ ایک نوجوان وہ جمعہ کے دن ایسی سامنے پہلی صف کے اندر بیٹھ کے میرا بیان سنا کرتے تھے۔ ایک دن جمعہ کی نماز کے بعد میں مجھے ملے، کہا کہ مولانا میرے لیے دعا کرو، الحمدللہ مجھے امریکہ کا 10 سال کا ویزا مل چکا ہے اور ماشاءاللہ مجھے جاب بھی مل گئی ہے۔ میں نے ہوٹل مینجمنٹ کا کورس کیا تھا، تو آج رات میں میری ممبئی کی روانگی ہے، آپ میرے لیے دعا کرنا، اللہ تبارک و تعالی میرے لیے سہولت اور آسانی کا معاملہ فرمائیں۔ میں نے دعا کیا ان کے لیے، میں نے کہا بھائی اللہ تعالیٰ آپ کے نوکری میں برکت عطا فرمائیں اور آپ کے کمائی میں برکت عطا فرمائیں اور آپ کا سفر آسان فرمائیں۔ اور وہ نوجوان چلا گیا امریکہ کو۔ 2 مہینے کے بعد واپس سے اس نوجوان سے ملاقات ہوئی، پھر وہ آ گیا جمعہ کی نماز میں، پھر میری ملاقات ہوئی۔ میں بولا ارے بھائی آپ تو امریکہ گئے تھے، آپ کو 10 سال کا ویزا ملا ہوا ہے، پھر واپس کیوں آئے؟ بولے مولانا میں نے ہوٹل مینجمنٹ کا کورس کیا ہوں، یہاں پہ ان لوگوں نے مجھے بتایا تھا کہ تم کو وہاں پہ ہوٹل کا کام کرنا پڑے گا، لیکن وہاں لے جا کر انہوں نے مجھے بیئر بار کے اوپر بٹھا دیا لوگوں کو شراب پروسنے کے لیے، کہ بھائی تمہارا کام یہ ہے، تم نے کاؤنٹر کے اوپر بیٹھنا۔ تو میں نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھو میں مسلمان ہوں، میرے مذہب کے اندر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے شراب کا پینا حرام ہے، ویسے ہی اس کے اندر اور 7 لوگ بھی وہ گنہگار ہے۔ ایک تو شراب پروسنے والا، اس کے گلاس بھرنے والا، اس کے گلاس بانٹنے والا، اس کے گلاس بنانے والا، ایسے 7 لوگ بھی گنہگار ہے ایک شراب کے گناہ کے اندر۔ تو بولے ہمارے مذہب میں یہ جائز نہیں ہے، اٹس ناٹ الاؤڈ ان اسلام، بول کے اس نے ان سے ریکویسٹ کی، درخواست کی اور کہا کہ تم لوگ مجھے ریپلیس کرو کسی اور کام کے ساتھ۔ تو اس نے کہا کہ مولانا میرا 10 سال کا ایگریمنٹ تھا، میں نے وہ ایگریمنٹ وہیں پہ ختم کیا اور میں واپس اپنے ملک کو آ گیا۔ تمہارا امریکہ مجھے نہیں چاہیے، میں ہمارے انڈیا کے اندر کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر لوں گا، کسی ہوٹل میں چھوٹی موٹی جاب کر لوں گا، لیکن مجھے تمہارے پیسے اور تمہاری جاب نہیں چاہیے۔ بولے میرے پاس ابھی بھی 10 سال کا ویزا ہے۔ آ گیا بولے میں واپس، کیوں؟ اس لیے کہ میرے نزدیک ڈالر سے زیادہ، دولت سے زیادہ، پیسوں سے زیادہ کون سی چیز قیمتی ہے بھائی؟ ایمان قیمتی ہے۔ میں اپنے ایمان کا سودا کیسے کروں؟ آ گیا بولے میں انڈیا کو واپس۔ میں نے واپس سے دعا کیا اس کے لیے، اللہ تعالیٰ خیر اور عافیت کا معاملہ فرمائے۔ الحمدللہ ابھی تو وہ برسر روزگار ہے، لیکن میں آپ لوگوں کو یہ مثال کے ذریعے سے یہی سمجھانا چاہتا ہوں، جیسے صحابہ نے ایمان کو بچانے کے لیے قربانیاں دی، آج کے زمانے میں بھی ایسے سینکڑوں مسلمان آپ کو ملیں گے جنہوں نے صرف اپنے ایمان کی خاطر نوکریوں کو ٹھکرا دیا، اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر بڑی بڑی قربانیاں دی۔ تو اس کے لیے ایمان ہمارے دلوں میں پہاڑوں کے جیسا ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ تھوڑے سے حالات آ گئے تو مسلمان نے اسلام ہی چھوڑ دیا، اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے محترم دوستو، آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے، آخر میں دعا فرمائیں۔ باغپت کے اندر جو حادثہ پیش آیا، اللہ تعالیٰ ان تمام کو واپس اسلام کی طرف لوٹا دے، ان تمام کو دوبارہ ایمان اور صاحب مسلمان بنا دے، اور الحمدللہ ہمارے کچھ علماء وہ محنت کے اندر لگے ہوئے ہیں، اللہ ان کی محنتوں کو بھی بے انتہا قبول فرمائے۔ جن کی سنتیں باقی ہے وہ پڑھ لے بھائی۔ وہاں پہ رکھ دو پاؤ، تھولے اور اس کو دے۔